میرے دل میں یاد محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ حسان عزیزی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مذہبی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے ہم سوال و جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں کہ آج میں کوشش کروں گا میں خود بھی آپ کے سامنے کچھ پیش کروں۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا سلیم سہروردی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہر دل عزیز ثنا خان محترم جناب حافظ محمد مدین صاحب۔ السلام علیکم۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام اپنے پروگرام کی طرف۔ علامہ صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ نیت میں ابہام کا کیا حکم ہے؟ نیت میں ابہام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ دیکھیں، نیت جو ہے وہ کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کے پختہ ارادہ ہے تو اب یہ ہے کہ ابہام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگر کسی کے نیت میں ابہام ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، جیسے کہ کوئی شخص یہ کہ اے یار میں سوچ رہا ہوں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، تو یہ ابہام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ایک شخص ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کل میں جو ہوں نا اگر میری ایک دعوت ہے، تو ابھی معلوم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہوئی ہے، اگر کل میری دعوت ہو گئی تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر کل دعوت نہیں ہوئی تو میرا روزہ ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اور اس دل کے ارادے کے ساتھ اگر کوئی نیت کر رہا ہے تو یہ تو نیت کا ابہام ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے پختہ ارادہ نہیں پایا جا رہا، تو اگر نیت میں ابہام ہوگا تو لہٰذا نیت نہیں ہوگی، اور اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر روزہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ نہ روزے کی نیت کی اور نہ ہی روزہ نہ ہونے کی نیت کی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں بالکل، جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو یہ بتایا کہ نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ ہی جماع کا معاملہ جو ہے کر رہا ہے، یعنی کہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں یا پھر روزہ نہ ہونے پر جو چیزیں دلالت کر رہی ہیں وہ بھی اس میں نہیں پائی جا رہی، اب وہ بالکل آرام سے، مطلب یہ کہ بھوکا پیاسا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس نے روزے کی نیت نہیں کی کہ بھائی میں اگر اس سے پوچھ لیا جائے بھی روزہ ہے تمہارا، تو اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ شش و پنج کا شکار ہوگا، تذبذب کا شکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے نہ ہی اس نے روزے کی نیت کی ہے اور نہ ہی اس نے روزہ نہ ہونے کی نیت کی ہے، کیونکہ روزے کے لیے تو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا روزہ پھر ایسی صورت میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چاہے جتنے دن بھی بھوکا پیاسا رہ لے، لیکن یہ کہ نہ ہی اس نے روزے کی نیت کی ہو نہ ہی نہ ہونے کی نیت کی ہو، تو پھر اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہمارا سوالات و جواب کا سلسلہ رہے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب موجود ہے تو ان سے کچھ کلام سنتے ہیں۔ اجازت ہے آپ کی؟ جی جی بالکل۔ ماں صاحب بسم اللہ۔ میرے دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آغاز زندگی کا قرینہ، میرے دل میں یاد محمد، میں غلام قابل قابل
गुनाहगार किस मुझे गुनाहगार पर किस कदर हैं। मेहरबान ताजदारे मदीना। मदीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगा कैसे डूबे सफीना मेरे दिल में याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें जब से मेहमान हुए दिल में, जब से मेहमान हुए वो दिल में, दिल में नाम गया है मदीना मेरे दिल में याद है मोहम्मद। मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना ताजदारे हरम के करम से आया ज़िंदगी का करीना मेरे दिल में याद है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हैं भाई माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ मान मतीन नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, अगर नज़र मुअय्यन वाले दिन कोई और रोज़ा रखा तो इसके लिए क्या हुक्म है? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये याद रख लें कि नज़र जो है इसका माना क्या है। नज़र का मतलब ये होता है मन्नत मानना। ठीक है, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक के जो महीने हैं ना, जी, जी, ये जो महीने के जो रोज़े जी जी, ये हैं फ़र्ज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो वाजिब जो रोज़े होते हैं ना, वो किस तरह से वाजिब हो जाते हैं? ठीक है, वो इस तरह से वाजिब हो जाते हैं कि जब कोई मन्नत मान लेता है ना, जी, तो रोज़ा वाजिब हो जाता है रखना। ठीक है, ठीक है, कोई कहे मेरा फला काम हो गया तो मैं रोज़ा रखूंगा, रोज़ा तो रखूंगा। इसी को कहते हैं नज़र। ठीक है, ठीक है, नज़र ठीक है। मानना, मन्नत मानना। अब मुअय्यन और गैर मुअय्यन, ठीक है, ये दो किस्में हैं। पहले आप गैर मुअय्यन को समझ लें। ठीक है। किसी शख्स ने कहा मेरा फला काम हो गया ना, जी जी, तो मैं एक दिन का रोज़ा रखूंगा। ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा मैं कब रखूंगा, कब रखूंगा? एक महीने बाद, सही। एक हफ्ते बाद, एक साल के बाद, 10 साल के बाद, जी, जी, कोई जी। दिन मुकर्रर मुकर्रर नहीं है। किया ठीक, उसने। ठीक। ठीक है, जी जी, ये हो गई गैर मुअय्यन। लेकिन अगर कोई मुअय्यन कर ले तो हम उसको कहते हैं नजर मुअय्यन। ठीक, मिसाल के ठीक। तौर पर
اگر کوئی کہہ دے میں شوال کی 25 تاریخ کو روزہ رکھوں گا, اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں شوال کی 25 تاریخ کو روزہ رکھوں گا, تو اب اس شخص کے اوپر اسی 25 تاریخ کا روزہ رکھنا واجب ہو گیا, چاہے وہ کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. نہیں, اگر جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا تو فوراً سے اس کے اوپر اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. اب اگر وہ نہیں رکھتا تو گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے, اب آپ اس کو سمجھیے کہ نظر معین والے دن کوئی اور روزہ رکھ لیا تو کیا حکم ہوگا. اب اس کو 25 تاریخ کو تو 25 شوال کو تو روزہ رکھنا تھا کیونکہ اس کا کام ہو گیا تھا. جیسے ہی 25 تاریخ آئی اس نے اس دن کوئی اور روزہ رکھ لیا, رکھنا وہی منت والا تھا جو منت پوری کرنی تھی, 25 تاریخ کا تھا, ہے نا. اب اس نے اس دن کوئی اور روزہ رکھا تو اب اس روزے کا کیا حکم ہوگا. تو اب اسے اس روزے کی قضا کسی اور دن کرنی ہوگی. اچھا, تو المختصر یہ کہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب یہ ہو جائے گا کہ نظر معین والے دن اگر کسی نے کوئی اور روزہ رکھا تو اب اسے کسی دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ روزہ توڑنے کی نیت تو ہو گئی مگر روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں بالکل, دیکھیں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے یار بس میں روزہ توڑ لوں, ٹھیک ہے, یا اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزہ توڑ لوں, ٹھیک ہے, تو جب تک وہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہیں کرے گا, اب کھانے سے پینے سے یا جماع سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, ہے نا. صرف محض اس نے نیت کی ہے, ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو روزہ توڑنے والا ہو, تو لہٰذا اس کا جب تک کوئی عمل نہیں پایا جائے گا جب تک وہ روزے سے رہے گا. بالکل اسی طرح سے آپ اس کے اوپر قیاس کر کے آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے کوئی شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے نا, اب نماز میں اس کا دل میں ارادہ آ رہا ہے یار توڑ دوں نماز, ہے نا. ابھی اس نے توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا, جیسے توڑ دے بھائی کسی سے بات کرنا شروع کر دے, ہے نا, تو اب تو نماز کو توڑنے والا عمل پایا گیا. تو المختصر یہ کہ اگر روزہ توڑنے کی نیت کی اور روزہ توڑنے کا کوئی عمل نہیں پایا گیا تو جب تک کوئی عمل نہیں پایا جائے گا تو صرف محض نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اس کا روزہ جو ہے وہ باقی رہے گا. ٹھیک. جی 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 بالکل جب رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا, رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا, رسول اللہ دکھا رسول اللہ جیتے جی رسول اللہ بروزے حشر یا رسول اللہ بروزے حشر
तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह कोई किसी का मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं बस न छूटे हाथ से तुम्हारा या रसूल अल्लाह छूटे हाथ से या रसूल अल्लाह तेरा मेरा सर हो सुकूने दिल से हो तेरा हो मेरा सर हो सुकूने दिल से हो फिर कब अंजुम माला या रसूल रसूल अल्लाह यही है एक जीएगा सहारा या रसूल